25واں پارہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، جن کو ہم پڑھتے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، فبأي حدیث بعد اللہ، پس کس بات پر، اللہ کی بات کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی آیتوں کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ویل، ہلاکت ہے، لکل افاک، ہر جھوٹے آدمی پر، اثیم، گناہ گار پر۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ نے توحید کے مسئلے کو دلائل سے سمجھایا، اور اجمالی طور پر اللہ نے ذکر بھی فرمایا، آسمان کی مثال دی، زمینوں میں غور کرنے کا فرمایا، پھر فرمایا کہ تم اپنی پیدائش میں غور کر، انسان مجھ سے کیوں دور ہوتا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ نے توحید کے دلائل کا اجمالاً ذکر فرمایا تھا، اور آج کی ان آیات مبارکہ میں انہی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور ان آیات کو صحیح سچے انداز میں حقیقت کے ساتھ میرا پاک پیغمبر اے مکہ کے مشرکو آپ پہ تلاوت کر رہا ہے، تاکہ تم لوگوں کو کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔ اللہ کی آیات ہیں جو قرآنی شکل میں ہم تک پہنچی، اب امت پر فرض ہے کہ وہ ان آیات پر ایمان لائیں اور اس کی آیات کو پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر قرآن کریم کی ان آیات پر عمل پیرا ہوں۔ کامیابی اسی قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، اے لوگو، اللہ کی اس کتاب پر یقین نہیں رکھتے، تمہیں اللہ کی بات پر یقین نہیں، پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ وزنی اور پکی بات کس کی ہے؟ یہ تو تلک آیات اللہ نتلوہا، ہم جو آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، اللہ کی ان باتوں کے بعد تمہیں کس کی بات پہ یقین آئے گا؟ اب بھی نہیں مانتے تو اس سے آگے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان آیات کو نہیں مانتے ہو تو پھر کس کی دلیل کو مانیں گے؟ بتاؤ کون سی دلیل لے کے آئیں؟ اللہ کی بات سے زیادہ سچی اور پکی بات تو کسی کی بھی نہیں۔ پھر فرمایا نہیں مانتے تو ویل، ہلاکت ہے تمہارے اوپر، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر جھوٹے قصے کہانیوں پہ جاتے، اپنی باتوں کو ضد کی وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ نبی نیا دین لے کے آ گیا، ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے یہ دور کر رہا ہے۔
کچھ بھی ہو جائے ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو فرمایا میرا نبی ان کو کہو یہ اللہ کی آخری اور حتمی باتیں ہیں، ان پہ یقین نہیں ہے پھر آگے جہنم ہی ہے، آپ کی مرضی۔ تو فرمایا بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے اس انسان پر جو جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، کہ جب اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ تکبر کر رہے، وہ اللہ کی قرآن کی آیتوں سے اعراض کرے، پھر بھی شرک اور کفر پر جمع رہے، گویا کہ اس نے آیات کو سنا ہی نہیں، ایسے تکبر کرتا ہے اللہ کی قرآن کی آیتوں سے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیات نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئیں، جو مشرکین میں سے تھا، وہ ایسی باتیں کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، قرآن کی آیتیں بھی سن کر عمل نہیں کرتا بلکہ سمجھتا بھی نہیں تھا، مذاق کرتا تھا۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، پس کس بات پر اللہ کی بات کے بعد، وَآيَاتِهِ، اور اللہ کی آیتوں کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ اللہ کی بات کے بعد تمہارے لیے دلیل لے کر آؤں۔ ویل لکل، ہلاکت لکل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ، پڑھی جاتی ہے اس پر، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے اس قرآن کی آیتوں کو سنا ہی نہیں، سنتا تو ہے لیکن فرمایا تکبر کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس بندے نے اللہ کے قرآن کی آیتوں کو سنا ہی نہیں، ایسے قرآن سے منہ موڑتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، وَإِذَا عَلِمَ، اور جب وہ جان لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیتوں سے، شیئن کچھ بھی، اتخذہا ہزوا، بنا لیتا ہے ان قرآن کی آیتوں کو مذاق۔ فرمایا ان لوگوں کے قرآن سے اعراض کرنے کی ایک بری خصلت اور بھی ہے، یہ لوگ قرآن سے ایسے منہ موڑتے ہیں، جب اللہ کی قرآن کی کسی آیت کا ان لوگوں کو علم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کی آیتوں کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اتخذہا ہزوا، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو مذاق بناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں یہ کیسا قرآن ہے؟ اس قرآن میں تو اللہ نے مکھی اور مکڑی کا ذکر بھی کیا ہے، معاذ اللہ ان چیزوں پہ وہ اللہ کے قرآن پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے، شیئن کچھ بھی، اتخذہا ہزوا،
وہ اس کو بنا لیتا ہے مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے قرآن کی آیتوں سے مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم، اور نہیں کام آئے گا ان کی، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، شیئن، کچھ بھی۔ دنیا کے اندر دین کا مذاق اڑا لو، دین والوں کا مذاق اڑا لو، قرآن کہتا ہے ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، ان لوگوں کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا جو ان لوگوں نے دنیا میں کمایا، جو مال ہے ان لوگوں کا، جو اولاد ہے، جو صدارت ہے، جو وزارت ہے، جو عہدہ ہے، منصب ہے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ بنا لیا اولیاء، دوست۔ لات، منات، عزا کو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، قیامت والے دن کوئی بھی ان لوگوں کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، اللہ کریم نے پھر قرآن کریم کی ہدایت کو بیان کیا۔ لوگوں، کامیابی اللہ کے قرآن میں ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ قرآن کی آیتوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے قرآن کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اسی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اور اسی سے ذہنی اور فکری بلندی قرآن سے تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، بڑا سخت دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، لیکن جن لوگوں نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، اس کی تعلیمات کے مطابق نہ چلے، لہم عذاب، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، کوئی عام عذاب بھی نہیں، من رجز علیم، بہت ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت